اور دنیا کو ٹھوکر لگانا اللہ کے حکم کی خاطر، یہ کسے کہتے ہیں؟ میزائل اور ڈرون چل رہے ہیں، ایک طرف خود کو دنیا کی سب سے پاورفل فوج کہنے کے دعوے دار ہیں، اور دوسری طرف خود کو کربلا کے فرزند کہنے والے، کہ جنہوں نے امام حسین کو 61 ہجری کا قیدی بنا کے رکھ دیا۔ نہ اللہ کا قرآن زمانے میں قید ہے، زمانے کی قید میں ہے، اور نہ کربلا زمانے کی قید میں ہے کہ 61 ہجری میں محدود ہو کربلا۔ جس بھی زمانے میں قیامت تک جو بھی زمانہ ہو، جس کی بھی نصاب کی کتاب قرآن ہو، اور جس کے استاد اہل بیت ہو، استاد کربلا والے ہوں، وہ کسی بھی زمانے میں ہو، وہ دنیا کو بتا دیتا ہے، وہ دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ اصل ایمان اور دنیا کو ٹھوکر لگانا اللہ کے حکم کی خاطر یہ کسے کہتے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک اور تردد نہیں کہ کسی بھی زمانے میں جس کا اسوہ، جس کا آئیڈیل حسین ہو، وہ کسی بھی زمانے میں دنیا کو اسی طرح ٹھوکر لگاتا ہے، اپنی جان قربان اسی طرح کرتا ہے جس طرح اس نے اپنے آقا حسین سے سیکھا ہے۔ آپ کے ذہنوں کو قریب لاؤں، یہ جو موجودہ حالات ہیں ہماری دنیا میں، آج کے دن جب ہم یہاں آرام سے بیٹھ کے میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو ہم سے تھوڑے فاصلے پر ٹکراؤ جاری ہے، میزائل اور ڈرون چل رہے ہیں، ایک طرف خود کو دنیا کی سب سے پاورفل فوج کہنے کے دعوے دار ہیں، اور دوسری طرف خود کو کربلا کے فرزند کہنے والے۔ کچھ لوگوں نے بڑا ظلم کیا کہ جنہوں نے امام حسین کو 61 ہجری کا قیدی بنا کے رکھ دیا، اور انہوں نے عوام کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ امام حسین سے ہمیں بہت پیار ہے۔ اس پیار کا تقاضا کیا ہے؟ ان کے مصائب سن کے رونا ہے، پرسہ دینا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا، یہ ہماری کیپیسٹی سے باہر ہے، ہم نے صرف رونا ہے۔ اور بعض ان لوگوں کو یہ نظریہ زیادہ پسند آیا کہ جن کا زیادہ دین کے لیے زحمت اٹھانے کا موڈ بھی نہیں بنتا، انہوں نے کہا یہ والا نظریہ کربلا کے بارے میں ٹھیک ہے کہ امام حسین سے تعلق کتنا رکھو، بس جب ان کی فضیلت سنو تو سبحان اللہ کہو، اور جب ان کی مصیبت سنو تو رو، اور جنت اپنی پکی کرو۔ باقی امام حسین کا درد کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، یہ ٹینشن کی باتیں ہیں، ادھر تم نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے۔ توجہ فرما رہے؟ لیکن ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہے جو صرف حسین کو، جنہوں نے رونے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں پر بھی توجہ کی جو کربلا کے سفر کے دوران امام حسین کے کلام سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ قیام کس لیے ہے۔ الا ترون، کربلا میں داخل ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ اپنے اصحاب سے، توجہ کریں، یہ الفاظ کیا میسج دیتے ہیں کہ بس یہ سن کے رونا ہے؟ الا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ الا ترون الی الحق لا يعمل به، کیا تم دیکھ نہیں رہے حق کی طرف کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، اور تم دیکھ رہے نہیں ہو باطل کی طرف کہ اس سے روکا نہیں جا رہا، حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، تم دیکھ رہے نہیں ہو ایسا ہو رہا ہے۔ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، تو اس حالت میں مومن کو اللہ سے ملاقات کی رغبت کرنی چاہیے۔ اس ماحول میں مومن کا دل نہیں لگنا چاہیے۔
جیسے کمرے میں دھواں بھر جائے، سانس لینے میں مشکل پیش آئے، بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کمرے میں بیٹھ کے کوئی بچے اپنی فیورٹ ویڈیو گیم کھیل رہے ہو ٹی وی پر، نہ اماں کی سنتے ہو نہ ابا کی، نہیں ہم بعد میں ابھی ہم گیم کھیل رہے ہوتی ہے نا کچھ گیمیں ایسی، رات کے 2 بجے تک بیٹھے، اتنا شوق ہے، لیکن اچانک کمرے میں دھواں بھرا، بھول گئی گیم، دل ہی نہیں لگا اس میں، کیوں؟ جان کے لالے پڑ گئے۔ امام حسین یہ فرما رہے ہیں، مومن وہ مومن جو امام حسین جسے مومن کہہ رہے ہیں، وہی مومن جسے قرآن مومن کہتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں جب تم دیکھو کہ معاشرے میں حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، تو پھر اس معاشرے میں رہنے کی تمہیں رغبت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے ملاقات کی رغبت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی یا تو پھر اپنی ڈیوٹی کرو، ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرو جس طرح بھی کر سکتے ہو، لا تعلق نہ رہو یہ کہہ کر کہ یہ جو گندی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم تو یہ کام نہیں کر رہے نا۔ نہیں، جب تم دیکھو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، بدماش بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں اور لوگ کچھ نہیں کر رہے، تو پھر مومن کو چاہیے وہ اس کا ایمان اس کے اندر کیفیت پیدا کرے گا، اس کا دل اچاٹ ہو جائے گا اس معاشرے سے۔ جیسے دھواں بھرنے سے کمرے میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، بڑے شوق سے گھر بنایا ہو، ایک ایک اینٹ پر بڑی محنت کی ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ زلزلہ آئے تو اسی گھر کو چھوڑ کے ایسے بھاگتے جیسے گھر سے کوئی تعلق نہیں تھا، کہ کہیں اسی گھر میں ہماری قبر ہی نہ بن جائے، گھر ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔